میدان بدر کی 3 دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ میں سے 2 افراد کی جنگ بدر سے قبل رات کو کی جانے والی دعائیں تاریخ میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک ابو جہل تھا اور دوسرا نصر بن حارث۔ یہ دونوں مشرک تھے لیکن اللہ کے وجود کو مانتے تھے۔ قرآن میں متعدد بار آیا ہے کہ مشرکین مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں اور جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ ابو جہل نے دعا کی، اے اللہ، محمد کی وجہ سے ہمارے گھروں اور خاندانوں میں تفرقے پڑ گئے ہیں۔ وہ ایک ایسی چیز لے کر آیا ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو کل اسے ہلاک کر دے، معاذ اللہ۔ نصر بن حارث نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو 2 لشکر مقابل آ گئے ہیں ان میں سے بہتر جماعت کی مدد کرنا۔ نصر بن حارث وہ شخص تھا جو قرآن کی تعلیمات کا مقابلہ کرنے کے لیے قصے کہانیاں خرید کر لایا تھا اور ان قصے کہانیوں کی محفلیں کرواتا تھا، جسے اللہ نے قرآن میں لہو الحدیث کہا۔ اس کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ اپنے لشکر کو بہتر جماعت قرار دے رہا تھا۔ اس موقع پر دعا کرنے والی تیسری شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ گھاس پھوس سے بنی ہوئی عارضی جھونپڑی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور سجدے میں طویل دعا کی۔ اس دعا میں آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ سے عرض کی کہ اللہ، تو نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کر دے۔ آپ دعا کرتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ اس وقت جھونپڑی کے باہر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے پہرا دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بس کیجئے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اس جمعیت یعنی آپ کے دشمنوں کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ سورہ قمر آیت نمبر 45۔ اور میدان جنگ میں ایسا ہی ہوا کہ کفار کو شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ صدق اللہ العظیم۔